ثناء اللہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. تو یہ رپورٹ تو ابھی تک سامنے نہیں آئی, لیکن آپ کے پاس اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں, میرے پاس جو اس کا پہلا نوٹیفیکیشن ہے 4 رکنی کمیٹی کا, اس میں پرائم منسٹر نے ایک تو 1.2 تھا, دوسرا انہوں نے 4 دن دیے تھے. اچھا. اور کیونکہ اس وقت کافی ہنگامہ تھا اور یہ اناؤنسمنٹ بھی ہوئی, لیکن یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا تھا, یہ پبلک نہیں کیا گیا. 4 دن, اور یہ مئی کے پہلے ہفتے میں تھی. آج 15 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں, نہ وہ 4 دن پورے ہوئے ہیں, نہ مزید. پھر کسی نے نہیں بتایا. ایک دن پارلیمنٹ ہاؤس میں جو کمیٹی کے ہیڈ ہیں, ہم نے ان کو پکڑا تو انہوں نے کہا جی اس کے TOR بڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد بھی 15-16 دن ہو گئے ہیں, کوئی وزیر, کوئی افیشل, خود کیبنٹ سیکرٹری, کسی سے کوئی بات نہیں کرتے اس بارے میں. اور جو ہم نے جب پھر آج 1-2 روز سے جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے, اس میں پتہ چلا کہ ایک سیف وے دیا گیا ہے پوری نگران سیٹ اپ کو, اور اس میں ایک لفظ جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ گڈ فیتھ میں یہ امپورٹ کی گئی ہے. اس میں وہ ورڈ یوز کیا گیا ہے. اور جو ایک نچلا سٹاف تھا, کیونکہ یہ تو پورا پولیٹیکل ڈیسیجن ہوتے ہیں امپورٹ کے, اور آپ کے پاس فیگر بھی تھے کہ گندم اتنی پیدا ہوگی. اور آج نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے بتا بھی دیا ہے کہ ملک میں اگر تھوڑی بہت جو گروتھ ہوئی ہے 1 سال نیگیٹو رہنے کے بعد, آج جو 2.38 ہوئی ہے, اس میں مین فیکٹر گندم کی پیداوار ہے جو 28 ملین ٹن سے بڑھ کے تقریباً 32 ملین ٹن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود بھی امپورٹ ہوئی ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ فروری سے لے کر اپریل تک 7.5 لاکھ ٹن میٹرک ٹن گندم امپورٹ ہوئی ہے. اچھا. جب پرائم منسٹر شہباز شریف بن چکے تھے 8 فروری کے الیکشن کے بعد, اور رانا تنویر وزیر تھے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور انویسٹیگیشن بھی اسی کی ہوئی ہے. یعنی اس کے بعد بھی گندم جو ہے وہ امپورٹ ہوئی. اچھا, آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کہ آپ کے جو معلومات ہیں, جو آپ نے انویسٹیگیشن کی, سورس آپ کو بتا رہے گڈ فیتھ میں یہ ڈیسیجن. جی. تو گڈ فیتھ میں ہوا تو پھر 4 لوگوں کو کیوں معطل کرنے کا فیصلہ؟ نہیں, وہ اس میں کہتے ہیں کہ ان کا ایک جو ہے جو ذمہ داری تھی کہ انہوں نے سٹاکس کے بارے میں بتانا تھا, ریکمنڈیشن ان کی طرف سے آنی تھی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور گورننس سسٹم ہے, اس میں جب منسٹر یا پرائم منسٹر کوئی ڈائریکٹو دیتا ہے تو اس پہ نیچے سے یہ ایک عام رویہ ہے پوری آپ کی بیوروکریسی میں. پھر وہ اس کو فالو کرتے ہیں, فٹ پرنٹ پہ چلتے ہیں, اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دیتے, اور وہ پورا اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اگر وہ کوئی رائے دے دیں اس کے اگینسٹ, تو اگلے دن ان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے, OSD بنا دیا جاتا ہے یا کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. یہ روٹین میں ہوتا ہے ہمیشہ. یہ رپورٹ کتنے ٹائم میں سامنے آنے, انکوائری مکمل ہونے کے بعد؟ سر, یہ رپورٹ تو میرے خیال میں تیار ہو چکی ہے, اور شاید پرائم منسٹر سے ڈسکس بھی ہو چکی ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ 4 لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں. لیکن اصولاً یہ ہے کہ یہ پبلک کو, کسانوں کو بتانا چاہیے تھا, اپوزیشن کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ ہم نے انکوائری کرائی ہے, یہ وجوہات تھیں, انہوں نے ریکمنڈیشن دی, اتنی پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی, اتنی G2G منگائی گئی, اور اس میں یہ ڈیسیجن غلط تھا, صحیح تھا, کون انوالو تھے, کون اس کے پیچھے تھے, کنہوں نے پیسہ کمایا. کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائس ہے نا ویٹ کی, وہ 52 روپے کلو ہے, اور پاکستانی قوم جو ہے, خاص کر جو شہری لوگ ہیں, انہوں نے پچھلے 2 سال 180 روپے میں آٹا خریدا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اس وقت 140 پہ آیا ہوا ہے. تو 2 اس کے فیکٹر ہیں. ایک تو جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت گندم نہیں خرید رہی, وہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ ہمیشہ خریدتی تھی 50 لاکھ ٹن, 45 لاکھ ٹن. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اس قوم نے 180 روپے, جبکہ آٹا خریدا انڈیا میں 22 روپے کلو ہے آج بھی نا, اور اگر اس کو آپ پاکستانی روپی میں کنورٹ بھی کر لیں تو 60 روپے بنتا ہے. بھائی اس قوم کا کیا قصور ہے جو کہ پچھلے 2 سال سے 180 روپے آٹا خرید رہی ہے, اور 30 روپے کی روٹی کھا رہے ہیں لوگ, 15 کی کہیں نہیں ہے. روٹی کا یہی حساب ہے, اپنی مرضی سے لوگ کرتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے, سارا سسٹم ہی آپ کا جو ہے کرپٹ ہوا ہے, پورا نظام. اس میں چاہے پولیٹیشین ہے, چاہے بیوروکریسی ہے, چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے, جو بزنس مین ہے, جو کارٹل بنے ہوئے ہیں, جنہوں نے یہ ساری امپورٹ کی ہے. اور آپ دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے 52 روپے لے رہے ہیں, اور یہاں اس لیے امپورٹ ہو رہی ہے اور اجازت دی جا رہی ہے کہ یہاں پہ دنیا میں سب سے مہنگی ہے اس وقت. پوری دنیا میں 52 روپے ریٹ ہے انٹرنیشنل پرائز جو ہے. اور آپ یہاں پہ گندم اس وقت بھی کسان سے بھی جو خود کچھ خرید رہے ہیں, پاسکو خرید رہا ہے یا سندھ خرید رہا ہے یا KP, وہ 4000 روپے 100 روپے پر kg خرید رہا ہے. تو آپ اس سے فرق کر لیں کہ آج بھی اگر پاکستان میں گندم امپورٹ کی جائے تو وہ بلینز کا اس میں پرافٹ ہوگا.